السلام علیکم، میں ہوں عاقب سعید اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے ایک جملے کے بارے میں بات کروں گا جس کو میں نے 3-4 دن پہلے فیس بک پہ لکھا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے ساتھ ڈس ایگری بھی کیا، بہت سارے لوگوں نے ایگری بھی کیا۔ اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے، کسی کی بات حتمی نہیں ہوتی ہے، آپ کو اختلاف رائے کا پورا حق ہے۔ یہ ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ کرنا ہے اور آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد آپ کو اس جملے کی ڈیپتھ میں لے کر چلنا ہے۔ میں نے یہ جملہ 3-4 دن پہلے فیس بک پہ لکھا تھا، جو شخص ریاضی کے مشکل سوالات کو بآسانی حل کر لے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوتا۔ دراصل میں ریاضی کا ایک استاد ہوں اور میں ریاضی بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان کو یہ جملہ کہا، ان کو ریاضی کی امپورٹنس کے بارے میں بتاتے ہوئے میں نے یہ بات کہی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جو لوگ بایو پڑھتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے، وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائیں گے، یا صرف اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر آپ کو 2+2 4 آتا ہے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب آپ مشکل سوال کوئی حل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جب وہ آپ سے حل نہیں ہوتا تو اس کے ساتھ آپ کو ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر آپ کو کسی اور انسان کی ہیلپ لینی پڑتی ہے، آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے، آپ کو وقت لگانا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ ریاضی کی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی مشکل پرابلمز کو، جو ایسے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، تو ان کی ایک عادت بننا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ مسئلوں کے ساتھ ٹھہرنا سیکھ لیتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، وہ سوالات کو ان کا حل تلاش کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں، جب ان کو کوئی پرابلم آتی ہے تو ان کی وہ عادت اس وقت وہ کام آتی ہے۔ وہ پھر اس سوال کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اس مشکل کے ساتھ ٹھہرتے ہیں، اس کا حل تلاش کرتے ہیں اور بڑے سکون کے ساتھ، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو بچوں کو میں یہ بتا رہا تھا کہ اگر آپ ریاضی کے سوال سے ڈر جائیں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ میرے سے یہ سوال نہیں ہوتا تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نہیں کروں گا، تو آپ زندگی میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس سوال کو فیس کریں، اس کی پریکٹس کریں، اس کے ساتھ ٹھہریں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کی ایک عادت ڈیولپ ہوگی جس کے بعد آپ اپنی زندگی کے سوالوں کو بھی بڑی بآسانی حل کر لیں گے۔ دوسری وجہ یہ تھی، میرے استاد محترم کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک غلط قدم، ایک غلط اینڈرائڈ، ایک غلط میسج، ایک غلط واٹس ایپ آپ کی زندگی برباد کر کے رکھ سکتا ہے۔ میں نے بچوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہمیں ریاضی کے اندر ایک ایک سٹیپ کو دھیان سے حل کرنا پڑتا ہے، باقی مضامین میں آپ رٹا لگا سکتے ہیں، باقی مضامین میں آپ ایک غلطی کر سکتے ہیں، آپ کو ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا 1 نمبر ہی کٹے گا، لیکن ریاضی کے سوال کے اندر اگر آپ نے شروع میں ایک غلطی کر دی تو آپ کا پورا سوال غلط ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کا پورا جواب ہی غلط ہو جائے گا۔ ایک غلطی آپ کے پورے سوال کو غلط کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح زندگی کے اندر انسان کا ایک اٹھایا ہوا غلط قدم انسان کو اپنی منزل سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ ایسے ہی میں نے بچوں کو ایک اور بات سمجھاتے ہوئے کہا کہ ریاضی جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو موڈ میں رکھتی ہے، آپ کو ایکٹیو سٹیٹ میں رکھتی ہے، ایکٹیو مائنڈ رکھتی ہے آپ کا۔ جب آپ اس طرح سے، آپ کی ایک ذہنی ریہرسل ہوتی ہے۔ انسان کے ذہن کے بھی راستے ہوتے ہیں، اگر آپ روزانہ ایک ہی راستے سے چل کر کے جا رہے ہیں، ایک ہی راستے پہ ایک لگی لگائی زندگی آپ گزار رہے ہیں، روزمرہ کی روٹین آپ کی ایک جیسی ہے، تو آپ اپنے مائنڈ کو شارپ نہیں کر رہے۔ تو اپنے مائنڈ کو شارپ کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مشکل حالات میں ڈالا جائے، اس کو مشکلات کا سامنا کروایا جائے، اس کو نئے نئے راستوں سے گزارا جائے تاکہ اس کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی جائے، تاکہ یہ اپڈیٹ ہوتا رہے۔ تو جو ریاضی کے سوالات ہوتے ہیں، جب آپ مختلف طرح کے سوالات کو حل کرتے ہیں، مشکل سوالات کو حل کرتے ہیں، نئے نئے سوالوں کے حل ڈھونڈتے ہیں، اس سے آپ کا مائنڈ تیز ہوتا ہے، آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ میں نے یہ بات ایگزامپل دیتے ہوئے بھی کہی کہ میں نے کہا میں نے کتاب لکھی تھی، مجھ سے ایک پاکستانی مشہور اداکار حسیب خان صاحب نے یہ سوال پوچھا تھا، بیٹا آپ ریاضی کی فیلڈ سے وابستہ ہو تو آپ نے کتاب کیسے لکھ دی، جبکہ ریاضی تو ایک انتہائی خشک مضمون ہے، آپ کتاب کیسے لکھ سکتے ہو؟ تو میرا یہ جواب تھا ان کو
کہ ریاضی نے مجھے سوالوں کا حل ڈھونڈنا سکھایا، مسئلوں کو حل کرنا سکھایا۔ میں نے اپنی کتاب میں بھی زندگی کے جو مسئلے تھے ان کا حل تلاش کر کے لکھا۔ اگر میرا ریاضی شاید مضمون نہ ہوتا تو میں شاید یہ کتاب بھی نہ لکھ سکتا، میں زندگی کے مسئلوں کا حل شاید نہ ڈھونڈ پاتا، میں شاید ویسے صبر نہ کر سکتا جس طرح سے میں نے وہ سوالوں حل کرتے ہوئے کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب آپ لوگوں کا یہ تھا میرا کہ یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ نے نمبرز کتنے لیے ہیں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے پریکٹس کتنی کی ہے، آپ نے ان سوالوں کے ساتھ کتنا وقت بتایا ہے، آپ نے ان سوالوں سے کیا سیکھا ہے، کیا آپ کے اندر مستقل مزاجی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، کیا آپ چھوٹے سے مشکل سوال سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں یا اس کا سامنا کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، اس طرح سے میں نے ان کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ ایگزامپلس دی، لیکن کچھ لوگ اس بات کو ڈس ایگری کر رہے تھے۔ اختلاف رائے کا آپ کو پورا حق ہے۔ کچھ لوگ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ریاضی کا ریئل لائف سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، حقیقی زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ جو بھی کرتے ہیں ریاضی کے اندر وہ فرض کر کے کرتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، آپ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ کی بات اختلاف رائے کا آپ کو حق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں شاید آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے آپ کے اندر ایک ٹھہراؤ آئے گا، اس کے ساتھ آپ کے اندر ایک مستقل مزاجی آئے گی، آپ کو مسئلوں کا حل ڈھونڈنا آئے گا، اس سے آپ دوسروں کے پاس ہیلپ لینے کے لیے جائیں گے، ان سے اپنے مسئلے کا حل پوچھنے کے لیے جائیں گے۔ ایسے ہی جب زندگی میں آپ کوئی اسی مسئلے کے اندر آپ گرداب میں پھنس جائیں گے، جب آپ کسی مسئلے میں گر جائیں گے تو اس سے آپ میں ٹھہراؤ آئے گا، اور ٹھہراؤ جس کے مائنڈ پریزنٹ مومنٹ میں ہوتا ہے وہ بآسانی مسئلوں کا حل تلاش کر لیتا ہے، یا آپ اپنے سے بڑے بزرگوں کے پاس جائیں گے، ان سے زندگی کا حل پوچھیں گے، آپ ان مسئلوں کا ڈٹ کر کے سامنا کریں گے۔ یہ میرا پوائنٹ آف ویو تھا اس جملے کو لے کر کے۔ آپ اسے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بات بھی ختمی بات نہیں ہوتی ہے، کسی کا جملہ بھی کسی کا جملہ بھی وہ سائنسدان بھی ہو اگر تو اس کی بات کو بھی رد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک زندگی کے بارے میں، لائف کے میتھ کے بارے میں میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ میں اسٹوڈنٹس کو میتھ کی امپورٹنس بتا سکوں، میں ان کے دل میں میتھ کے لیے، ریاضی کے لیے محبت اجاگر کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارا پیج ضرور لائک کیجیے گا، فالو کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے آپ نے اس ویڈیو کے بارے میں ضرور بتانا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ۔